بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ حکومت اتنی کنفیوز کیوں ہے۔ کیا عمران خان واقعی کہہ رہے ہیں کہ اب میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یا پھر کوئی عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جا وڈا وزیر اعظم؟ یہ دو کنفیوژنز ہیں کہ یار ملک میں یہ جو سیاسی سرکس، بلکہ سیاسی سرکس سے زیادہ حکومتی سرکس جو ہو رہی ہے، وہ اس کے پیچھے ایک کہانی کیا ہے۔ مثال کے طور پر کل حکومت پاکستان کی جو ECC ہے، اکنامک کونسل کیبنٹ، یعنی کہ وہ کیا ہے جی، اقتصادی رابطہ کمیٹی، جی یہی ہوتا ہے، یہ وفاقی کابینہ کی ہے، اور یہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہوتے ہیں، اور وزیر تجارت صاحب جو ہیں وہ اس کا پورٹ فولیو بھی وزیر اعظم کے پاس ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس میٹنگ میں تو نہیں تھے، لیکن جو وزیر تجارت کی یا وزارت تجارت و کامرس جو ہوتی ہے، اس کے کہنے پر، اس کی تحریک کے اوپر کہ انڈیا سے چینی منگوانی چاہیے، وہاں پہ سستی مل رہی ہے۔ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ جو وزیر خزانہ ہیں، ان کو قائم مقام کہنا تو وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ شوکت ترین صاحب تو فی الحال چنڈی گڑھ کے دکھا رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ شوکت ترین وہی سیاسی سرکس یا حکومتی سرکس ہو کی رہا ہے۔ تو کل وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ چینی منگوائیں گے، کپاس منگوائیں گے انڈیا سے، اور باقی چیزیں ٹھیک ہے چلتی رہیں گی، حکومت کا یہ فیصلہ تھا۔ آج وفاقی کابینہ جو ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے نہیں، یہ فیصلہ مؤخر کی ہوتا ہے، یہ ریجیکٹڈ ہے، مؤخر نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل کا فیصلہ کس کا تھا اور آج کا فیصلہ کس کا ہے؟ کیا کل کا فیصلہ کسی کے کہنے پہ ہوا تھا، یا آج کا فیصلہ عمران خان نے کیا ہے، یا پھر کل کا فیصلہ عمران خان کا تھا، آج کا فیصلہ کسی اور کا ہے؟ یہ آج اور کل کے اوپر سین کیا ہے، میں اس کو آپ کو کھول کے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ویسے تو کوئی بھی چیز جو ہے انہونی ہو تو ہم اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ڈھونڈتے ہیں، ہمارا مزاج ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہوئی بہت ہے ساڑھے نال، تو یا پھر سازش نہیں ڈھونڈتے ہو، پھر کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہے سازشی مفروضہ کر لینا، یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی کہانی تلاش کرنا، خوف زدہ لوگ۔ تو اس وقت اس واردات کے اوپر جو ہے وہ جو سوال ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ پائن کہ یہ جو وفاقی کابینہ کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے، اس نے جو چینی منگوانے کا انڈیا کے ساتھ فیصلہ کیا تھا، یہ کیا وزیر اعظم کا تھا یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا؟ کیونکہ اس طرح کے فیصلے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے، آپ نہیں کر سکتے، اور 100 دفعہ سوچتے ہیں یہ کرنے سے پہلے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، گزارش کی تھی، جسارت کی تھی کہ پاکستان کے 2 پورٹ فولیوز، 2 وزارتیں ایسی ہیں جن میں جو سول انتظامیہ کے پر جلتے ہیں، ایک وزارت خزانہ اور دوسری وزارت خارجہ۔ تو وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ کے معاملات کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میری بات کو ذرا غور سے سنیں کہ بات پیچھے کہانی کیا چل رہی ہے۔ 4 مارچ 2021 کو آخری ملاقات ہوتی ہے جناب چیف آف آرمی سٹاف کی اور DGISI کی وزیر اعظم کے ساتھ، اور یہ اس دن ہوتی ہے جس دن ان کو وہ مطلب یہ کہ یعنی کہ اس سے ایک دن پہلے یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں پھر کہ ان سے مشورہ کرنے کے بعد کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا۔ اس ملاقات کے بعد، ان دونوں افسروں سے ملاقات کے بعد، اس کے بعد یہ ملاقات نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ملاقاتوں کا سلسلہ تواتر سے ہو رہی تھی۔ 21 ستمبر، 29 اکتوبر، 29 نومبر، 24 دسمبر، 11 جنوری، 25 جنوری، 1 فروری، 8 فروری اور 4 مارچ۔ یعنی 8 فروری کے بعد جو ملاقات ہوتی ہے وہ 4 مارچ کو ہوتی ہے، گیپ چیک کر لیں آپ کا، اور 4 مارچ کے بعد ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ درمیان میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 20 مارچ کو اچانک بیمار ہوتے ہیں۔ یہ غور سے سننی باتیں آپ نے، میں یہ بس سنتے جائیں آپ۔ 20 مارچ کو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیوی کا بھی کرونا پازیٹیو آتا ہے اور وزیر اعظم صاحب کا بھی کرونا پازیٹیو آتا ہے۔ وزیر اعظم کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان سے لے کے مودی سرکار یا مودی صاحب سے لے کے سعودی ولی عہد تک جو ہیں وہ تنہیتی پیغام آتے ہیں، ان کی خیر سگالی کے لیے، ان کی صحت کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا جاتا ہے، ایون کہ ان کے جو سیاسی مخالف ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی۔ لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں اس طرح کی ملتی کہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اس طرح کا کوئی پیغام بھیجا ہے، نہ DGISPR کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات سامنے آئی، اسی طرف سے ہی آتی ہے، آپ ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی تک تو ہمیں نہیں ملا۔
نہ کوئی خبر سامنے آتی ہے، نہ ہمارے کانوں میں وہ کوئی بھلی بسری یاد ہے کہ اس طرح کا کوئی فون آیا تھا۔ البتہ شہباز شریف صاحب کو کرونا جب ہوا تھا فون گیا تھا، یا اس طرح کی کوئی بات چیت رابطہ ہوا تھا۔ بلاول بھٹو صاحب کو جب ہوا تھا تو بھی کوئی خیر سگالی جذبات کا ایکسچینج ہوا تھا، اور اس دفعہ نہیں ہوا۔ اور پھر اچانک ہوتا یہ ہے کہ 23 والی جو پریڈ ہے وہ 25 کو چلی جاتی ہے، اور 26 کو مریم صاحبہ کی پیشی ہے، اور 25 کو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بحالت کرونا، یعنی ایک افیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے، کرونا کا متاثرہ وزیر اعظم، وہ ماسک چڑھا کے اپنی جو میڈیا ٹیم ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے رابطے کر رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے۔ وہ تصویر شبلی فراز صاحب کرتے ہیں اور وہ شہزاد اکبر صاحب کو لاہور بھیجتے ہیں۔ یہ اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ درمیان میں پھر وہ معاملہ مؤخر ہو جاتا ہے، یعنی کہ 25 کو یہ پریڈ ہوتی ہے، پریڈ میں وزیر اعظم صاحب موجود نہیں ہیں۔ 25 کی پریڈ کو وزیر اعظم صاحب موجود نہیں ہیں، اور 25 کی شام کو وزیر اعظم صاحب ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہیں، اور وہ اجلاس ہوتا ہے کہ مریم کو کس طرح قابو کرنا ہے۔ میڈیا ٹیم اور وہ جناب وزارت جو مشیر داخلہ ہیں ان کو وہ لاہور بھیجتے ہیں۔ تو مطلب یہ 2 گھنٹے میں کیا انقلاب آ گیا تھا کہ وہ تو صبح ہوگی نا، 2-4 گھنٹے یہ فرق ہے نا، اس سے زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ٹرانسلیشنیں آپ نے کرنی ہے، میں آپ کو صرف رونما ہونے والے واقعات کہ پہلے ملاقاتوں کا تسلسل کیا تھا، جب اب ملاقاتوں کا تسلسل کیا ہے، پہلے گیپ کتنا ہوتا تھا، اب گیپ کتنا ہے۔ چیف آرمی سٹاف جو ہیں وہ خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کہاں کہاں کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک یہ امر واقعہ ہے، میں کوئی کہانی نہیں کرا رہا۔ پھر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ بحالت کرونا میں تو بیمار ہوں، میں پریڈ میں شامل نہیں ہو سکتا، تو میں سلامی نہیں لے سکتا، میں ملاقات نہیں کر سکتا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے، اور صدر مملکت ہوتے ہیں، وزیر دفاع ہوتے ہیں، لیکن اسی شام کو تصویریں شیئر ہوتی ہیں کہ وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں یا چیئر کر رہے ہیں اپنے میڈیا ٹیم کی، اور اپنے جو مشیر داخلہ ہیں شہزاد اکبر صاحب ان کو لاہور بھیجتے ہیں کہ جا کے مریم کا راستہ روکیں۔ یہ چیز ایک سائڈ پہ رکھیں، آگے چلیں۔ آگے اس سے بھی مزیدار کہانی ہے کہ 5 فروری 2021 یعنی کہ یوم شہدائے کشمیر، اس سے ٹھیک 20 دن بعد اچانک سے سیز فائر ہوتا ہے 2003 کے معاہدے کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ ڈی جی ایم ایس کے رابطے ہوتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈ ہو رہا ہو جاتا ہے۔ پھر خبر آتی ہے بلومبرگ جو ایک غیر ملکی میڈیا ہاؤس ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ہمیں یو اے ای کے شہزادے نے بتایا ہے کہ جناب کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی ٹریڈ ہوتی دیکھیں گے، آپ ان کے جناب وہ گیٹ کھلتے دیکھیں گے، یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے جی، واگا بارڈر کے گیٹ کھلتے دیکھیں گے۔ کشمیر کا مسئلہ، وہ کہنے کا مطلب تھا کشمیر حل کوئی نہیں ہونا، ان کی جو گفتگو کا مطلب تھا، اور وہ شہزادے نے نام بھی نہیں بتایا تھا، اور یہ تعلقات جو ہیں یہ روٹین پہ آ جائیں گے۔ ان کا جو ہے وہ سفیر انڈیا کا وہ پاکستان چلا جائے گا، اور پاکستان کا سفیر جو ہے وہ انڈیا چلا جائے گا، کیونکہ یہ جو سکوت کشمیر ہوا تھا اس کے بعد ہم نے اپنے جو کیا کہتے ہیں جی ان کو، سفارتی سفیر، ہائی کمشنرز وہ بلا لیے تھے، ہم نے بلایا، انہوں نے بلا لیا جواباً۔ تو پھر یہ کام جو ہے یہ اس طرح کا ڈی جی ایم اوز کا، یہ کیا وزیر اعظم کی مرضی سے ہوا؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کی اتنی اوقات ہوتی ہے کہ وہ اس لیول پہ یہ والے کام کرے، پائنو کام کرے؟ پھر وہ نواز شریف ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کارگل سے لے کے 12 اکتوبر 1999 تک، وہ پھر وہ جو، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ معاملات میں وزیر اعظم جب وزیر اعظم بن کے فیصلے کرنے لگتا ہے تو اس کا انجام نواز شریف جیسا ہوتا ہے، اور جو خود وزیر اعظم ہر معاملے میں، نواز شریف تو کچھ معاملات میں نا، خارجہ کے معاملات میں، خزانہ کے معاملات میں، یہ اسحاق ڈار صاحب کیوں دوڑے ہوئے ہیں؟ وہ پوچھتے تھے کی کرنے نے پیسے ہی آ رہے ہیں، بڑے پیسے کی کرنے جے، تو اس لیے وہ جناب اچھے بھی نہیں لگتے اور وہ دوڑے ہوئے ہیں۔ پھر جو وزیر اعظم کلی طور پر وزیر اعظم سمجھے، پھر اس کا انجام پٹھو جیسا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں، اور زبان زد عام بات ہے، آئی ایم ویری پور پرسن، تو لہٰذا میں معافی کے ساتھ ہی یہ بات کر سکتا ہوں۔ تو پھر اوپر سے جو پریشر سامنے آتے ہیں کہ یار ادھر بھی کام خراب ہے،
مطلب امریکہ والا، دیکھیں نا وہ جان کیری صاحب آ رہے ہیں، پاکستان نہیں آ رہے. پاکستان کے وزیر اعظم کو وہ ماحولیات والے جو سمٹ تھی اس میں نہیں بلایا گیا. اور وہ جو سمٹ ہونی ہے جمہوریتوں کی، دنیا میں جمہوریتوں کا مستقبل، جس میں چائنا کو ٹارگٹ کیا جانا، اس میں پاکستان مدعو نہیں ہوگا، یہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں. اچھا یہ کہانی کیا ہے، یہ ناکامی کس کی ہے وزارت خارجہ میں؟ پھر ادھر آ جائیں، یہ جو چین اور ایران والا معاملہ، کہ ایران جو ہے وہ سی پیک کا پارٹنر ہو گیا چین کا، پاکستان کا فیوچر کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ پائیں نا کہ وہ جو حفیظ شیخ کو ہٹایا گیا اچانک سے، یہ کہیں وزیر اعظم کے اندر کا یا عمران خان کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں وزیر اعظم ہوں یار، میرے نال ہو ہی رہا ہے، کہیں وہ خود مختاری سے فیصلے تو نہیں کر رہے؟ تو یہ جو کل کا فیصلہ تھا کہ چینی منگوائی جائے گی، یہ کہیں وہی فیصلہ تو اسی فیصلے سے تو نہیں جڑا ہوا جو ہمیں ایک سعودی یو اے ای کے ایک شہزادے نے خبر دی بلومبرگ کے ذریعے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں جناب، وہ آپس میں ریاستیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں، گڈ مال میٹھے چول، نو ٹینشن، چل مال میٹھے چول، یہ ہم کہتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. تو اس میں جو پوائنٹ جو میں بات چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہا، وہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ آج کا فیصلہ کہیں وزیر اعظم کا فیصلہ تو نہیں ہے کہ یار کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اپنے اتنے ملبہ کیوں لاں یہ سکوت کشمیر کا، کل کو تاریخ میں میرا نام کیوں لکھا جائے کہ جناب کہ اس کے دور میں سکوت کشمیر بھی ہوا، یہ کہتا تھا آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں، اس نے تعلقات بھی ختم کرنے کی کوشش کی، آخری حد تک گیا، تو اب جناب چپ کر کے وہ کشمیر کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، اور جناب یہ اپنا کر رہا ہے، وہ تجارتیں شروع کر رہا ہے، تعلقات بحال کر رہا ہے. تو کیا وزیر اعظم صاحب جو ہیں کہ وہ یہ تو نہیں سوچ رہے، یا پھر ان کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ یار کہ یہ میرے کھاتے میں کیوں آئے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ باتیں بڑی معنی خیز ہیں، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. اور کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ جو تعلقات ہوتے ہیں یہ ضیاء الحق صاحب جا کے وہاں پر بن بلائے جا سکتے ہیں، یہ پرویز مشرف صاحب جا سکتے ہیں، آگرہ سمٹ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں، اور وہ جو سری لنکا میں غالباً ہوئی تھی یا آخری جو ہوئی تھی کانفرنس، اس میں جو جا کے ہینڈ شیک کیا تھا جب فوجیں لگی ہوئی تھی، اور دونوں دفعہ فوجیں لگی ہوئی تھی بارڈر کے اوپر، جب یہ ان کے راجیہ سبھا پہ حملہ ہوا تھا تو تب وہ فوجیں لگی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس طرح کا کوئی سین تھا، تو وہاں پر مشرف صاحب نے جا کے ہاتھ ملا لیا تھا. بہرحال تاریخ ہے پاکستان کی. اب سوال سمپل سا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یا کوئی کہہ رہا ہے وزیر اعظم کو کہ تو چپ کر کے بیٹھ جا، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دے؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کی وزارت عظمیٰ انگڑائی لے رہی ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ یار کہ یہ فیصلے کرنے کا وقت ہے. اب دیکھیں نا کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی حماد صاحب ہوں گے، حماد اظہر صاحب، یہ غالباً وزیر اعظم کا فیصلہ ہے، لیکن پھر اچانک سے خبر آئی کہ شوکت ترین صاحب ہوں گے. تو یہ ایک سیاسی سرکس سی یا حکومتی سرکس سی جاری ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی کہ یہ چینی منگوانی ہے اور چاول منگوانے ہیں، اور ساتھ ہی فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں، اور پھر فیصلے سنانے والے جو ہوتے ہیں ٹویٹ شری مزاری پتہ نہیں وہ کس طرف کی ہے، کس طرف سے کھیلتی ہیں. شیخ رشید صاحب کا تو پتہ ہے وہ کہاں پہ کھیلتے ہیں، پنڈی میں کھیلتے ہیں، اور پنڈی ان کا حلقہ انتخاب ہے. اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بڑے گھر کے علاوہ کہیں اور جائیں گے تو فوت ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ بھی ایک آرگومنٹس پیدا کرنے والے، یا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہے، یہ جو آج والا فیصلہ ہے کہ تجارت مؤخر، یہ کسی اور کا فیصلہ ہے. اگر وہ کہتے ہیں، یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اگر یہ ان کا فیصلہ وزیر اعظم کا نہ ہوتا تو پھر ان کی طرف سے نہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی. تو بہرحال فیصلہ جس کا بھی ہو، بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت ملک میں دو حکومتیں ہیں. ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب کہ یہ ہوگا، انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال ہوں گے، اور دوسری حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوں گے، کوئی تجارت نہیں ہوگی. تو اب ہم کنفیوز ہیں، عام پاکستانی، بیچارے پاکستانی. یہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ جس طرح وہ آ کے کہتے ہوتے ہیں کہ صفحہ 1 کے پوائنٹ ادھر کوئی نہیں دیکھے گا، تو پھر وہ آ کے بتا دیں صفحہ 1 کے پوائنٹ، یا پھر بتا دیں کہ یار کہ میں کچھ اور چاہتا ہوں. تو یہ تو طے ہے کہ پاکستان میں جو وزیر اعظم کچھ اور چاہتا ہوتا ہے وہ پھر وزیر اعظم نہیں ہوتا. تو اب کہانیاں جو ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. حضور اعلیٰ، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ یہ جو شہباز شریف سے ملاقاتوں کی کہانیاں ہیں،
یہ جو پھیلائی جا رہی ہیں اور جن کوارٹر سے پھیلائی جا رہی ہیں، یہ عمران خان کو ڈرایا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی گھن چکر ہے۔ یہ بات آج آپ لکھ لیں، اور اسی کچھ نہ کچھ کے چکر میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا راستہ بنانا چاہ رہی ہے، مسلم لیگ نون اپنا چھکا لگانا چاہ رہی ہے۔ یہ پھر ہم کل بات کریں گے کہ نون لیگ کیا ان حالات میں یہ پیدا ہونے والی خلا، یہ پیدا ہونے والا فاصلہ، یہ پھٹا ہوا صفحہ، یہ کوئی اور گنجائش پیدا کر رہا ہے اور کوئی نہ کوئی وہ جگہ لینا چاہ رہا ہے۔ اب وہ پیپلز پارٹی اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نون لیگ کامیاب ہوتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اور اس پر کل بات کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔